अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाज़रीन, इस हफ्ते भी हम चीन के मुख्तलिफ मैदानों में तरक्की का जायजा लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम में शामिल हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की समाजी फाइनेंसिंग मई के आखिर तक 391.93 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई। मरकजी बैंक के मुताबिक रवां बरस कर्जे 245.74 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गए। मजीद कर्जे कौमी मुईशत के अहम रवाबित और कमजोर इलाकों में भेज दिए गए हैं। मरकजी बैंक के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक चीन के मालियाती शोबे ने इस साल हकीकी मईशत की म्यारी नमू के लिए अपनी हमायत को मुस्तहकम करना जारी रखा। मई के आखिर तक बकिया समाजी फाइनेंसिंग 391.93 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई, जो कि साल ब साल 8.4% ज्यादा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस के पहले 5 महीनों में हकीकी मईशत के लिए जारी किए गए कर्जे साल ब साल 8.9% बढ़कर 245.74 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गए। मरकजी बैंक ने यह भी इत्तला दी कि मजीद कर्जे के वसाइल को कौमी मईशत के अहम रवाबित और कमज़ोर इलाकों में भेज दिया गया है। सब्ज़ कर्जों की शरह नमू, छोटे कारोबारी इदारों के लिए जामे कर्जे, टेक्नोलॉजी पर मबनी छोटे कारोबारों के लिए कर्जे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दरमियाने और तवील मुद्दती कर्जे, ये सब 20% की निस्बतन बुलंद सतह पर रहे। हाई टेक इंटरप्राइजेज, लिटिल जायंट इंटरप्राइजेज और साइंस टेक स्टार्टअप्स के कर्ज के तवाज़ुन ने दोहरे हिंसे की तरक्की को बरकरार रखा, जबकि कर्जे की शरह तारीखी तौर पर कम सतह पर बरकरार है। वर्ल्ड बैंक ने इस साल चीन के लिए तरक्याती पेशगोई को बढ़ाकर 4.8% कर दिया। इससे कबल चीन की तरक्याती पेशगोई 4.5% थी। आलमी बैंक की तरफ से कार्बन के अखराज को कम करने पर भी चीन की तारीफ की गई है। चीन के लिए आलमी बैंक की लीड इकोनॉमिस्ट एलिट्जा एलिवा ने कहा कि गैर मुल्की तिजारत और पॉलिसी की एडजस्टमेंट में इजाफे की वजह से वर्ल्ड बैंक ने इस साल चीन के लिए अपनी तरक्याती पेशगोई को बढ़ाकर 4.8% कर दिया है, जो इस हफ्ते के शुरू में 4.5% था। आलमी बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर में या जनवरी में चीन की बरामदात में इजाफा देखा गया, जो जाहिर करता है कि दुनिया में चीन की मसनूआत की मांग बढ़ रही है। आलमी बैंक की तरफ से कार्बन के अखराज को कम करने पर भी चीन की तारीफ की गई। एलिट्जा मेलिवा के मुताबिक इस वक्त दुनिया में काबिल तजदीद तवानाई का निस्फ चीन की जानिब से नस्ब किया गया है। चीन आलमी काबिल तजदीद तवानाई का तकरीबन 40% फराहम करता है। चीन ने मईशत और तवानाई के फिक्स्ड असासाजात में सरमायाकारी को मुसलसल फ़रोग़ दिया है, जो आलमी मईशत और माहौल दोस्त तरक्की के लिए खुश आइंद है। तवानाई की मार्केट में इस किस्म की इस्लाहात कम कार्बन वाली मईशत की तरफ मुंतकिली को फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा कर रही हैं। पीर को सहरा ज़दगी और खुश्क साली से निमटने का आलमी दिन मनाया गया है। चीन ने सहरा ज़दगी से निमटने के लिए जंगलात के प्रोग्राम्स में इजाफा किया। अब तक 53% काबिल कंट्रोल सहराई ज़मीन को मौसर तरीके से बहाल किया जा चुका है। पीर को सहरा ज़दगी और खुश्क साली से निमटने का आलमी दिन मनाया गया। इस मौके पर चीन की जानिब से जारी करदा सरकारी आदादोशुमार से पता चलता है कि चीन ने कई दिहाइयों की अनथक कोशिशों के बाद सहरा ज़दगी से निमटने के लिए जंगलात के प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने में ठोस पेशरफ्त की है, जिसमें से 53% काबिल कंट्रोल सहराई ज़मीन को मौसर तरीके से बहाल किया जा चुका है। चीन कई दिहाइयों से सहरा ज़दगी से निमटने के तरीके तलाश कर रहा है। चीन की जानिब से सन 1978 में 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इसके तहत शुमाल मगरबी, शुमाल और शुमाल मशरकी चीन में एक बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रास लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक चीन ने 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट फॉरेस्ट प्रोग्राम के जरिए 32 मिलियन हेक्टर के मजमूई रकबे पर कामयाबी से शजरकारी की और तकरीबन 85.33 मिलियन हेक्टर रकबे को बहाल किया। चीन में पानी की खपत की कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी आई है। आबी वसाइल के इस्तेमाल के ढांचे को मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है।
پچھلے سال قومی بارش بنیادی طور پہ کئی سالوں کی اوسط کے برابر رہی ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والے چائنا واٹر ریسورسز بلیٹن 2023 سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں پانی کی کھپت کی کارکردگی میں مسلسل بہتری آئی ہے۔ آبی وسائل کے استعمال کے ڈھانچے کو مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے۔ چین کی وزارت آبی وسائل کی طرف سے شائع ہونے والے بلیٹن کے مطابق 2023 میں قومی بارشیں بنیادی طور پر کئی سالوں کی اوسط کے برابر رہیں۔ دریں اثنا کل آبی وسائل 2.58 ٹریلین کیوبک میٹر رجسٹرڈ کیے گئے۔ بڑے اور درمیانے درجے کے آبی ذخائر میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت میں اضافہ ہوا، جبکہ جھیلوں میں پانی کا ذخیرہ نسبتاً مستحکم رہا۔ اس کے علاوہ ملک میں پانی کی کل کھپت گزشتہ سال 590.65 بلین کیوبک میٹر تھی، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 9.17 بلین کیوبک میٹر کی کمی ہے۔ چین نے نئی توانائی کی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے مہم شروع کر دی۔ مہم کا مقصد دیہی علاقوں میں NEV گاڑیوں کی کھپت کو پورا کرنا ہے۔ تشہیری مہم میں 41 برانڈز کے کل 113 ماڈلز نے حصہ لیا۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 4 سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر دیہی علاقوں میں نئی توانائی کی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے ملک گیر مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے مئی سے دسمبر 2024 تک چلنے کی امید ہے اور اسے دیہی علاقوں میں نئی توانائی کی گاڑیوں کی کھپت کے موجودہ فرق کو پر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس مہم کا مقصد رہائشیوں کے سبز اور محفوظ سفر کی سطح کو فروغ دینا ہے اور خوبصورت دیہاتوں کی تعمیر اور دیہی احیاء میں تعاون کرنا ہے۔ جمعے کو مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے چانگزو شہر نے اپنے دیہی علاقے میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے اس سال کی تشہیری مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں 41 برانڈز کے کل 113 ماڈلز نے حصہ لیا۔ مہم کے دوران کل 24 تقریبات منعقد کی گئیں۔ چین کی میڈیکل روبوٹکس انڈسٹری بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ غیر ملکی کمپنیز R&D اور پیداوار میں چینی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ میڈیکل روبوٹکس مارکیٹ کے اگلے سال تک 22 بلین یوان سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ چین کی میڈیکل روبوٹکس انڈسٹری نمایاں طور پر بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کر رہی ہے۔ بہت سی غیر ملکی کمپنیاں R&D اور پیداوار میں چینی ہم منصبوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ اس کی ایک حالیہ مثال انٹیوٹیو فوسن، انٹیوٹیو سرجیکل اور فوسن فارما کے درمیان طے پانے والا ایک مشترکہ منصوبہ ہے۔ اس جوائنٹ وینچر نے حال ہی میں اپنا شنگھائی ہیڈ کوارٹر قائم کیا، جس میں اس صنعت کے 100 ماہرین اور حکام شامل ہیں۔ ڈانچی سسٹم اس منصوبے کا فلیگ شپ پروڈکٹ ہے، جو جدید روبوٹک سرجریز میں مدد فراہم کرتا ہے۔ انٹیوٹیو فوزن کے مطابق عالمی سطح پر جراحی کی تعلیم کے لیے ٹیلی سرجری بہت اہم ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے چین میں 2006 کے بعد سے نصف ملین سے زائد سرجریز کی جا چکی ہیں۔ 2023 کی عالمی روبوٹک کانفرنس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ چین کی میڈیکل روبوٹکس مارکیٹ 2025 تک 22 بلین یوان سے تجاوز کر جائے گی۔ چین کی لانگ مارچ 10 راکٹ میں دوبارہ قابل استعمال انجن اور انٹیلیجنس نظام موجود ہے۔ جدید نظام پرواز کے دوران آنے والے ممکنہ مسائل کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 ورژنز میں تیار کیے گئے قمری ورژن کا مقصد چاند پر اترنا ہے۔ چین کے لانگ مارچ 10 راکٹ جو انسان بردار قمری مشن کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، ان میں دوبارہ قابل استعمال انجن اور انٹیلیجنٹ نظام موجود ہے، جو پرواز کے دوران ممکنہ مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ 2 ورژنوں میں تیار کیے گئے قمری ورژن کا مقصد چاند پر اترنا، جبکہ زمین کے قریب کا ورژن لاگت کی بچت کے ساتھ ساتھ دوبارہ قابل استعمال ٹیکنالوجی کے ساتھ خلائی اسٹیشن کے مشن کو سپورٹ کرتا ہے۔ چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے مطابق زمین کے قریب راکٹ کے پہلے مرحلے نے دوبارہ استعمال کے لیے متعدد ٹیسٹ پاس کیے۔ یہ جلد ہی انجینئرنگ کی تصدیق کے بعد باضابطہ استعمال میں لایا جائے گا۔ خود مختار طور پر مسائل کے حل کے لیے سمارٹ دماغ سے لیس لانگ مارچ 10 سیریز خلابازوں کی حفاظت اور مشن کی کامیابی کے امکانات کو بڑھاتی ہے۔
چین نے بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ادائیگی کو بہتر بنایا ہے۔ مرکزی بینک نے بھی ادائیگی کی سہولت کے اقدامات کو بڑھایا ہے۔ ویزے کی چھوٹ کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ چین نے نقل و حمل اور سیاحت کے شعبوں میں بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ادائیگی کے طریقہ کار تک رسائی کو بہتر بنایا ہے۔ شیانیانگ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جنوبی افریقہ کے سیاح ڈینیل نے آسانی سے ایک سم کارڈ خریدا اور اپنے غیر ملکی بینک کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے نقد رقم نکالی۔ پیپلز بینک آف چائنا نے شٹل بسوں اور سب ویز کو شامل کرنے کے لیے ادائیگی کی سہولت کے اقدامات کو مزید بڑھایا ہے۔ اسی مقصد کے تحت شیان میٹرو کے متعدد اسٹیشنوں پر اب غیر ملکیوں کے لیے ایک مخصوص ٹکٹ کاؤنٹر موجود ہے۔ چین کی جانب سے ویزے کی چھوٹ میں اضافے کی وجہ سے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہنان صوبے میں تیانمن ماؤنٹین جیسے خوبصورت مقامات اب غیر ملکی بینک کارڈز، موبائل ادائیگی اور نقد رقم قبول کرتے ہیں۔ ایک جرمن سیاح نے کریڈٹ کارڈ اور علی پے کے استعمال میں آسانی کو نوٹ کیا۔ تاجروں نے غیر ملکی کارڈز کی ادائیگیوں کو اپنانے کے بعد سے دگنی آمدن کی اطلاع دی ہے، جو مقامی کاروباروں پر مثبت اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ بیجنگ اور ہانگ کانگ کو ملانے والی تیز رفتار سلیپر ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا۔ ٹرین رات بھر کے سفر میں معیاری خدمات پیش کرتی ہے۔ ٹرین کے 40 کمپارٹمنٹس میں 520 سلیپنگ برتھ، 110 سیٹیں اور ایک ڈائننگ کار ہے۔ بیجنگ اور ہانگ کانگ کو ملانے والی تیز رفتار سلیپر ٹرین نے ہفتے کی شام کو آغاز کیا اور اتوار کی صبح اپنا پہلا سفر مکمل کیا۔ ٹرین رات بھر کے سفر میں معیاری خدمات پیش کرتی ہے۔ ٹرین کے کل 40 کمپارٹمنٹس میں 520 سلیپنگ برتھ، 110 سیٹیں اور ایک ڈائننگ کار ہے۔ ہر کمپارٹمنٹ میں 4 سونے کی برتھیں، ڈسپوزیبل چپل اور ٹوائلٹری بیگز شامل ہیں، جن میں ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اور باڈی لوشن تک موجود ہیں۔ مسافر کمپارٹمنٹ کے دروازے کے قریب آپریٹنگ پینلز کے ذریعے لائٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہانگ کانگ کے پکوان اور دودھ کی چائے ڈائننگ کار میں بآسانی دستیاب ہے۔ مسافر QR کوڈ کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست اپنے کمپارٹمنٹ سے کھانا آرڈر کر سکتے ہیں۔ مسافروں کو دستیاب دیگر سہولیات میں شاندار واش رومز، درجہ حرارت ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے واش بیسن، ڈینٹل فلاس، بال باندھنے کے ربن اور شیرخوار بچوں کے کپڑے تبدیل کرنے والی میزیں وغیرہ شامل ہیں۔ جمعے سے پیر تک کام کرنے والی نئی سروس بیجنگ اور ہانگ کانگ کے درمیان سفر کے وقت کو 24.5 گھنٹے سے کم کر تقریباً 12 گھنٹے کر دیتی ہے۔ چینی بحریہ کا ہسپتال جہاز صوبہ زیجیانگ سے مشن ہارمنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہسپتال جہاز کا یہ 12واں بیرون ملک سفر اور 10واں مشن ہارمنی ہے۔ جدید سہولیات سے لے اسپیس آرک مختلف طبی طریقہ کار اور ہنگامی ریسکیو انجام دے گا۔ پیپلز لبریشن آرمی کا بحریہ کا ہسپتال جہاز پیس آرک اتوار کو صبح زیجیانگ کے شہر زوشان سے مشن ہارمنی 2024 کے لیے روانہ ہوا۔ یہ اس کا 12واں بیرون ملک سفر اور 10واں ہارمنی مشن ہے۔ مشن کے دوران جہاز 13 ممالک کا دورہ کرے گا، جن میں سیشلز، تنزانیہ، مڈغاسکر، موزمبیق اور جنوبی افریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس دوران مشن کی جانب سے مفت طبی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ عملے میں نیول میڈیکل یونیورسٹی اور دیگر فوجی یونٹوں کے 100 سے زائد طبی عملے کے ارکان شامل ہیں۔ یہ مشن بین الاقوامی سطح پر اعلیٰ معیار کی طبی خدمات اور صحت عامہ کی مدد فراہم کرنے کے لیے چین کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ جہاز چین کا پہلا آزادانہ طور پر ڈیزائن کیا گیا ہسپتال جہاز ہے، جس میں جدید ترین طبی سہولیات موجود ہیں۔ جدید طبی سہولیات اور ٹیلی میڈیسن سسٹم سے لیس پیس آرک مختلف طبی طریقہ کار اور ہنگامی ریسکیو انجام دے گا۔ یہ مشن اب تک کا جہاز کا سب سے طویل اور وسیع ترین مشن ہے، جو بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے چین کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ چین کے شیامن شہر میں 16ویں آبنائے فورم کا انعقاد ہوا۔ فورم میں مہمانوں نے غیر سرکاری تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ اس دوران شرکاء نے تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کا اعادہ بھی کیا۔ حال ہی میں 16واں آبنائے فورم چین کے شہر شیامن میں منعقد ہوا۔
فورم میں آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کے مہمانوں نے باہمی تعلقات کی موجودہ ترقی کے لیے غیر سرکاری تبادلوں کی اہمیت پر زور دیا۔ آبنائے کے دونوں اطراف کے ہم وطنوں کی ایک دوسرے کے قریب آنے کی مشترکہ خواہش کو کسی طاقت سے روکا نہیں جا سکتا۔ فورم میں شرکاء نے تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کا اعادہ کیا اور چینی کومنتانگ پارٹی کے نائب چیئرمین لین چنگ وین نے کہا کہ تائیوان کے عوام کی اکثریت چائنیز مین لینڈ کے ساتھ امن سے رہنے اور باہمی فائدے اور دوستی سے لطف اندوز ہونے کی امید رکھتی ہے، اور یہ تائیوان میں مرکزی دھارے کی رائے عامہ ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اطلاعات کے مطابق اس فورم کا اہتمام آبنائے تائیوان کے دونوں اطراف کی سیاسی تنظیموں نے مشترکہ طور پر کیا۔ فورم چین کے تائیوان کے نوجوانوں کے لیے 1600 سے زائد روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے انضمام اور ترقیاتی منصوبوں کی ایک سیریز کو بھی فروغ دے گا۔ ماہر اقتصادیات لارنس لاؤ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چین کی ترقی کو روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ امریکہ مبینہ طور پہ چین کی چپ ٹیکنالوجی تک رسائی میں مزید پابندیوں پہ غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیمی کنڈکٹر کی برآمدات پر پابندی چین کی تکنیکی ترقی کو نہیں روک پائے گی۔ چین کے ماہر اقتصادیات لارنس لاؤ نے ہفتے کے روز کہا کہ امریکہ کی جانب سے چین کی جدید AI چپس تک رسائی کو محدود کر کے چین کی ترقی کو روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ مبینہ طور پر چین کی چپ ٹیکنالوجی تک رسائی پر مزید پابندیوں پر غور کر رہی ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد چپ بنانے کے طریقہ کار گیٹ آل راؤنڈ کے استعمال کے لیے چین کا راستہ روکنا ہے۔ چائنیز یونیورسٹی آف ہانگ کانگ کے پروفیسر لاؤ نے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو بتایا کہ امریکہ کا مقصد اپنے سائنسی اور تکنیکی غلبے کو برقرار رکھنا ہے۔ تاہم پابندیوں کے باوجود چینی ٹیک کمپنی ہواوے نے اپنے میٹ 60 پرو اسمارٹ فون کے ساتھ ایک اہم پیش رفت حاصل کی، جس نے صنعت کے اندرونی اور امریکی پالیسی سازوں کو حیران کر دیا۔ لاؤ کا خیال ہے کہ امریکہ کو بالآخر یہ احساس ہو جائے گا کہ سیمی کنڈکٹر کی برآمدات پر پابندی چین کی ترقی کو نہیں روک پائے گی اور اس کے بجائے امریکی صنعتوں کو نقصان پہنچے گا۔ جیکی چین سٹنٹ ٹیم نے بیجنگ میں تربیتی کیمپ کا آغاز کیا ہے۔ کیمپ میں دنیا بھر سے ایکشن فلموں کے 30 سے زائد ماہرین نے شرکت کی۔ جیکی چین کی فلموں میں کام کرنے والے بہت سے اراکین نے شاندار کیریئر حاصل کیا ہے۔ جیکی چین سٹنٹ ٹیم نے حالیہ دنوں بیجنگ میں بین الاقوامی ایکشن فلمی صلاحیتوں کے خواہشمند افراد کے لیے ایک تربیتی کیمپ کا آغاز کیا۔ اس 8 روزہ کیمپ میں دنیا بھر سے ایکشن فلموں کے 30 سے زائد ماہرین نے شرکت کی۔ کیمپ کے دوران جیکی چین سٹنٹ ٹیم کے اراکین کیمپ میں تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے ماسٹر ٹرینر کا کردار ادا کریں گے اور شرکاء کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ علم اور سالوں کے تجربات شیئر کریں گے۔ شرکاء پرجوش ہیں کہ وہ اس کیمپ سے جیکی چین کے انداز سے متعلق کچھ مہارتوں میں تربیت حاصل کریں گے، جن سے ان کی مقامی فلموں کو فائدہ ہوگا۔ 1970 کی دہائی میں قائم کی گئی جیکی چین سٹنٹ ٹیم نے بہت سے فنکاروں اور پیشہ ور افراد کی تربیت کی ہے۔ جیکی چین کی فلموں میں کام کرنے والے بہت سے اراکین نے شاندار کیریئر حاصل کیا، جیسے مرحوم بریڈلی ایلن، جن کے کاموں میں ونڈر وومن، شانگ چی، دی لیجنڈ آف 10 رنگز اور کنگز مین جیسی شاہکار فلمیں شامل تھیں۔ سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے مسلمانوں نے عید روایتی جوش و خروش سے منائی ہے اور اومچی شہر کا سنکیانگ انٹرنیشنل گرینڈ بازار مقامی باشندوں اور سیاحوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بازار اپنی فن تعمیر کے ساتھ تہواروں کے موقع پر اسلامی ثقافت کو نمایاں کرتا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے مسلمانوں نے پیر کے روز عید الاضحیٰ روایتی جوش و خروش سے منائی۔ اس موقع پر اورمچی شہر کا سنکیانگ انٹرنیشنل گرینڈ بازار مقامی باشندوں اور سیاحوں سے بھرا ہوا تھا، جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے۔ یہ بازار چین میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا بازار ہے۔ یہ بازار اپنے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ تہواروں کے موقع پر اسلامی ثقافت کو نمایاں طور پر اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح سنکیانگ کے شہر ہوتان میں واقع توانچینگ اولڈ ٹاؤن میں سینکڑوں لوگوں نے روایتی انداز میں عید کی خوشیاں منائیں۔
عید کے خصوصی موقع پر سنکیانگ کے طول و عرض میں بے شمار ثقافتی اور سیاحتی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ یہ تقریبات متنوع برادریوں کو ایک ساتھ خوشیاں منانے اور اپنی مشترکہ روایات کو برقرار رکھنے کا ایک شاندار موقع فراہم کرتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنکیانگ میں 3 روزہ تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار یہاں کے 10 سے زائد نسلی گروہوں کی طرف سے منایا جاتا ہے، جن میں ویغور، قازق، ہوئی، ازبک، کرغز اور سالار نسلی گروہ شامل ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چینی صدر شی جن پنگ ہمیشہ عوام پر مرکوز فلسفے پر کاربند رہے ہیں۔ چینی صدر نے حکمرانی سے متعلق اپنے اصل عزم کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ انہوں نے لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 1 ارب 40 کروڑ سے زائد آبادی کے حامل ملک کے رہنما کی حیثیت سے چینی صدر شی جن پنگ ہمیشہ عوام پر مرکوز فلسفے پر کاربند رہے ہیں۔ انہوں نے حکمرانی سے متعلق اپنے اصل عزم کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے اور لوگوں کے حالات زندگی کو بہتر بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ شی جن پنگ کہتے ہیں کہ قومی رہنماؤں کی حیثیت سے ہم نے خود کو ملک کی خدمت اور اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں زندگی بھر ان اصولوں کو برقرار رکھوں گا اور ان اہداف کو حاصل کروں گا جو میں نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں۔ خاص طور پر میں لوگوں کے لیے مزید کام کرنا چاہتا ہوں۔ شی جن پنگ نے ہمیشہ اپنے دل میں عوام کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ وہ خود عوام سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1969 میں 15 سالہ شی جن پنگ شمال مغربی چین کے صوبہ شانچی کی ینچوان کاؤنٹی میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں لیانگ جاہے پہنچے۔ یہاں انہوں نے غاروں میں رہائش اختیار کی اور کچی اینٹوں سے بنے بستروں پر بھی سوئے۔ لیانگ جاہے کے پارٹی سیکرٹری بننے کے بعد شی جن پنگ نے مقامی لوگوں کے ساتھ گہرا تعلق استوار کیا اور ساتھی دیہاتیوں کے ساتھ مل کر کنویں کھودنے، تہنما کھیتوں اور بایو گیس ڈائجسٹرز کی تعمیر کے لیے کام کرتے ہوئے انہیں درپیش مشکلات کو دور کرنے کے لیے وقف کیا۔ شی جن پنگ لیانگ جاہے میں اپنے کام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو سمجھنا اور معاشرے کی روح کو سمجھنا کلید ہے۔ اس وقت میرے اندر بہت سے عملی خیالات نے جڑ پکڑی اور پروان چڑھے۔ یہ اگست 1983 کا اتوار تھا جب سیکرٹری شی جن پنگ نے اس حوالے سے بتایا کہ وہ زنگڈنگ کاؤنٹی کیوں آئے۔ ان کے خیال میں ملک میں بہت سے منصوبے شروع ہونے کے منتظر تھے جن کے لیے ذمہ دار افراد کو ذمہ داری سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ زنگڈنگ کاؤنٹی میں کام کے دوران شی جن پنگ نے ایک پرانی سائیکل پر سوار ہو کر کاؤنٹی کے ہر کونے کا سفر کیا۔ انہیں اکثر بھاری سائیکل اپنے کندھوں پر اٹھا کر خشک ندی کے کنارے پیدل چل کر دوسری طرف واقع گاؤں میں اپنا سماجی سروے مکمل کرنا پڑتا تھا۔ شی جن پنگ نے کئی مواقع پر اس بات پر زور دیا کہ ان کے کام کے اولین ترجیح لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو مسلسل بہتر بنانا ہے۔ شی جن پنگ نے 16 اکتوبر 2015 کو تخفیف غربت اور ترقی سے متعلق اعلیٰ سطحی فورم سے خطاب کرتے ہوئے صوبہ فوجیان کے علاقے ننگدے میں اپنے کام کے تجربے کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ ملک کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں اور ہمدرد بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ 15 نومبر 2012 کو شی جن پنگ کو CPC کی مرکزی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا۔ اس دن بھی صحافیوں سے بات چیت میں ان کا مرکزی نقطہ عوام تھا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ ہمارے لوگ زندگی سے محبت کرتے ہیں اور بہتر تعلیم، زیادہ مستحکم روزگار، اطمینان بخش آمدنی، قابل اعتماد سماجی تحفظ، اعلیٰ معیار کی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، زیادہ آرام دہ زندگی کے حالات اور زیادہ خوبصورت ماحول کی امید رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی طرح پرورش پائیں، ان کے کام میں بہتری آئے اور ان کی زندگی بہتر ہو۔ چینی عوام کی ایک بہتر زندگی کی خواہش ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شی جن پنگ نے چین کے غریب علاقوں کا دورہ کر کے خود فیلڈ سروے کیے اور غربت کے شکار لوگوں سے براہ راست معلومات حاصل کی۔ سن 2013 میں نئے سال کے موقع پر شمالی چین کے صوبہ ہیبے کی فوپنگ کاؤنٹی کے غریب دیہاتوں کے دورے کے دوران شی جن پنگ نے ایک مقامی شخص کے گھر کا دورہ کیا اور یہ دیکھ کر کہ اس شخص کے پرانے کپڑے کی آستین میں سوراخ ہے، اسے ایک نیا کوٹ دیا۔ شی جن پنگ نے 3 نومبر 2013 کو
वस्ती चीन के सूबे होनान के शिबादुंग गांव का दौरा किया तो इस मौके पर कहा कि उन्हें अवाम का खादिम कहा जा सकता है। उन्होंने हमेशा दीगर अहदेदारों की भी हौसला अफजाई की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौरे करें और ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। शी जिनपिंग के नज़दीक हमें चीन के देही इलाकों और फैक्ट्रियों का दौरा करने और आम लोगों से मिलने, उनकी खुशियों और दुखों और उनकी मुश्किलात और ख़तरात को समझने के लिए काफ़ी वक्त गुजारने की ज़रूरत है। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से शी जिनपिंग ने निचली सतह पर 100 से ज़्यादा जायज़ा दौरे किए। पिछले 12 सालों में कौमी अवामी कांग्रेस और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की कौमी कमेटी के इजलासों के दौरान उन्होंने सैकड़ों नुमाइंदों और मंदोबीन की तकरीर को गौर से सुना है ताकि लोगों की मुश्किलात को दूर किया जा सके। शी जिनपिंग ने 23 जून 2017 को इंतहाई गरीब इलाकों में गुर्बत के खात्मे के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि अवाम का एतमाद मेरा सबसे बड़ा मुहर्रिक है और ये वो भारी जिम्मेदारी भी है जो अपने कंधों पर मैं उठाता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम तरक्की के हवाले से अवाम पर मबनी नुक्ता नज़र पर अमल पैरा हैं। अवाम की मरकज़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए कि अवाम को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और इसके मुताबिक अपनी कोशिशों को तरजीह देनी चाहिए। शी जिनपिंग के ख्याल में अपने अजीम मिशन को पूरा करने के लिए हमें हमेशा अपने असल मकसद पर कायम रहना होगा। सिर्फ भरपूर और पुरज़म कोशिशों के ज़रिए हम तारीख़ के तय अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकते हैं। सीपैक के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन आगे बढ़ रहा है। ज़राअत पर रिसर्च के लिए इस्लामाबाद में मार्च 2023 में लैब का क़याम अमल में आया। चीन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में गंदम के शोबे में भी तरक्की हो सकती है। मैं हूं तबस्सुम। सीपैक के तहत पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज़राअत के शोबे में ताउन आगे बढ़ रहा है। आज हम इस्लामाबाद में गंदम के शोबे में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के हवाले से जानेंगे। China-Pakistan joined with Molecular Breeding International Lab Group, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Quaid-e-Azam University of Pakistan, National Agriculture Research Center of Pakistan समेत इदारों ने मुश्तरका तौर पर कायम किया था। इस लैब को मार्च 2023 में बाकायदा तौर पर लॉन्च किया गया था। प्रोफेसर अवैस रशीद इस जॉइंट लैब के सरबराह हैं और वो एक तवील अरसे से गंदम की ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी पर तहकीक में मसरूफ हैं। उनके ख्याल में इस जॉइंट लैब के क़याम से पाकिस्तान गेट की गंदम की नई वैरायटी तैयार करने में मदद मिलेगी। 2022 में सीपैक के अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स मांगे थे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जितने भी सीपैक के ममालिक हैं उनके अंदर मुश्तरका तहकीकाती जॉइंट लैब्स इस्टेब्लिश करना चाह रही है। तो 600 के करीब प्रपोजल सबमिट हुए थे जितने भी सीपैक के ममालिक हैं उनकी तरफ से, और उसमें से 12 प्रपोजल्स सिलेक्ट हुए थे और उन 12 में से एक प्रपोज़ल ये चाइना पाकिस्तान जॉइंट वीट मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग लैब इस्टेब्लिशमेंट था और ये 2023 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। और इसका बुनियादी मकसद यही था कि हम जो चाइना में नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं उनको ट्रांसलेट कर सकें और उनको अडॉप्ट कर सकें पाकिस्तान में, और उनको यूज़ करते हुए हम वीट ब्रीडिंग करें। चीन बा इक्तिसादी रहदारी के तहत ज़राअत ताउन के अहम शुबों में से एक है। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान ज़री शोबे में ताउन बदतरीज आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में एक बड़े ज़री मुल्क के तौर पर 80% किसान गंदम काश्त करते हैं और गंदम की काश्त का रकबा पाकिस्तान के कुल काश्त शुदा रकबे का 40% है। इस तनाज़ुर में ये जॉइंट लैब बहुत अहमियत की हामिल है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ चाइना में यूज़ हो रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान में भी यूज़ करके हम पाकिस्तान की गंदम को इम्प्रूव कर सकें। चाइना में जो गंदम की पैदावार है वो पाकिस्तान में गंदम की पैदावार से डबल है, 2 गुना है। तो बहुत सारी हम गंदम की पैदावार के अंदर जो बेहतरी ला सकते हैं पाकिस्तान में
وہ ہم اس نئی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس پروجیکٹ کا بہت اہم مقصد ہے کہ ہم پاکستان میں ان ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرائیں اور پاکستانی سائنٹسٹ کی اور اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی بلڈ کریں کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے گندم کے اندر بہتری لا سکتے ہیں. پروفیسر رشید نے کئی سالوں تک چین میں تعلیم حاصل کی ہے اور اب زرعی سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں پیشہ ور ہونے کے ناطے وہ چین سے سیکھے گئے علم اور تحقیقی نتائج کے ساتھ پاکستان واپس آئے ہیں اور اس لیب میں طلباء کو بھی سکھاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ اس لیب کے قیام کا ایک اور اہم مقصد اور کردار پاکستان گیٹ کی زرعی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے. 2018 سے میں یہ گندم کے اوپر تحقیق کر رہا ہوں اور ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیسے گندم کی پیداوار اور اس کی کوالٹی کو امپروو کیا جائے. اس سے پہلے میرا 10 سال کا تجربہ ہے جو میں نے چائنا میں وقت گزارا چائنیز اکیڈمی آف ایگریکلچر سائنسز کے ساتھ, اور ہم نے نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کیا کہ کیسے ہم نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے گندم کی پیداوار میں اور اس کی کوالٹی میں بہتری لا سکتے ہیں. تو 2018 میں قائد اعظم یونیورسٹی جوائن کرنے کے بعد میں نے وہی تجربہ استعمال کرتے ہوئے جو ٹیکنالوجیز چائنا میں استعمال ہو رہی تھی کہ ان ٹیکنالوجیز کو پاکستان میں استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کی گندم کو بھی بہتر کر سکیں, اس کی کوالٹی کو بھی امپروو کر سکیں اور اس کی ییلڈ کو بھی امپروو کر سکیں. اس لیب میں ہم لوگ گندم پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم گندم کی پیداوار کو بڑھا سکیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن پھر بھی ہم گندم کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کو گندم کی پیداوار میں خود کفیل بنا سکیں. اسی لیے ہم ایسے جینز دریافت کر رہے ہیں جن سے ہم گندم کی پیداوار اور اس کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں. اور میرا کام بھی انہی جینز کو ڈسکور کرنا ہے اور تاکہ ہم چائنیز ویٹ میں جو کریکٹرز ہیں ہم ان کو پاکستانی ویٹ میں لا سکیں. اس لیب میں آنے کے بعد مجھے بہت ساری نئی جینومک ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنے کا موقع ملا اور میں ان سے روشناس ہوئی. مستقبل میں مزید پڑھنا چاہتی ہوں اور پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ مزید جو نئی جینومک ٹیکنالوجیز ہیں ان کو پاکستان میں انٹروڈیوس بھی کروایا جائے. اس جوائنٹ لیب کے تحقیقی کاموں میں پچھلے 2 سالوں میں کافی ترقی ہوئی ہے. تحقیقی ٹیم اس وقت پاکستان میں گندم کی نئی ورائٹی ٹیسٹ کر رہی ہے. جو ہم نے اس کے مختلف ٹرائلز لگائے ہیں ان 2 ورائٹیز کے جو ہم نے اس جوائنٹ لیب کے ذریعے ڈیولپ کی ہے, اس میں بہت سارے جو ٹرائلز ہیں وہ ہم نے فارمر فیلڈز پہ لگائے ہیں اور وہ کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ جو بیج ہیں جو ہم نے نئے ڈیولپ کیے ہیں ان کی پرفارمنس فارمر فیلڈ کے اندر کیسی ہے. فارمرز نے اس بیج کو بہت زیادہ پسند کیا ہے, ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے. پروفیسر رشید نے امید ظاہر کی کہ گندم کی نئی ورائٹی مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان میں کھیتوں میں بویا جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ سی پیک کے تحت دونوں ممالک کے درمیان زرعی تعاون مزید آگے بڑھے گا تاکہ عوام کو ٹھوس فوائد حاصل ہوں گے. یہاں وقت ہے بریک کا, آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ عید کے موقع پر چین کے دیہی علاقوں کے بازاروں میں میٹھے پکوان ملتے ہیں. کوئی سڑک کنارے دوستوں کے ساتھ کھیلتا دکھائی دیتا ہے تو کوئی شاپنگ کرتا نظر آتا ہے. چین میں عید الاضحیٰ کو سعادت مندی اور وفاداری کا تہوار بھی کہا جاتا ہے. اس دنیا میں وقت سب کے لیے برابر اور ایک جیسا ہے اور تہوار وقت کو خاص بنا دیتے ہیں. ہم ملتے ہیں, دعوتیں کرتے ہیں, مسکراتے ہیں اور اجتماعی طور پر خوبصورت یادیں بناتے ہیں. تہوار یاد ہے, علامت ہے. عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ کی کیا یاد ہے؟
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और मैं हूँ सबा। आज हम सूबे शानदोंग की वुडी काउंटी के वुयिंगजोंग गांव में मौजूद हैं, जहाँ बहुत से ज़्यादा हुई कम्युनिटी लोग रहते हैं और आज ईद उल अज़हा है। हर कोई ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहा है। जी, जिनके दही इलाकों में ईद उल अज़हा कैसे मनाई जाती है, क्या ये पाकिस्तान की तरह है? आपको ज़रूर दिलचस्पी रखते हैं ना? जी हाँ, क्या यहाँ कोई ईद उल अज़हा की ऐसी यादें हैं जो आपसे मिलती जुलती है? हमारे साथ देखते हैं। गाँव में हर कोई ईद उल अज़हा की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की तरह चीन की हुई, विबुर, काजिक, दाजिक, तोंगशांग, सरार, बाओआन अक़लियती कौमियतों के मुसलमान ईद उल अज़हा भरपूर तरीके से मनाते हैं। चीन में ईद उल अज़हा को वफादारी और सादतमंदी का त्यौहार भी कहा जाता है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हम वफादारी, सादतमंदी, मोहब्बत और इश्तराक के लिए इस बामानी दिन को मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ईद उल अज़हा से पहले यहाँ सफाई सुथराई की जाती है, जिसका मतलब है कि पुराने को अलविदा कहना और नए खुशामदीद कहना। लोग साफ सुथरे कपड़े भी पहनते हैं, जो एहतराम की नुमाइंदगी करता है। फिर मैं भी लिबास तब्दील करूँगी, आप इंतजार करें। अभी हम सबसे अहम काम ज़ेबा करना जा रहे हैं। चले। हर ईद उल अज़हा पर किसान गाय, भेड़ और बकरियां वगैरह ज़ेबा करने के लिए मस्जिद में अतिया करते हैं या अपने घर में ज़ेबा करते हैं। इसके बाद गोश्त को दूसरों में तक़सीम किया जाता है। पाकिस्तान में भी त्योहारों के दौरान गोश्त तक़सीम करने की रवायत है। जी हाँ, इसीलिए ईद उल अज़हा तो बाहमी मदद, इश्तराक और मोहब्बत का त्यौहार है और ये चीनी और पाकिस्तानी सकाफत का एक बहुत अहम मुश्तरका खुसूसियत है। जी हाँ, बिल्कुल। तो चले गोश्त तक़सीम करें। चले। देखें, जब लोग तोहफा वसूल करते हैं, उनके चेहरे पर बहुत खुशी की मुस्कुराहट फैल जाती है। जी बिल्कुल, और देने वालों को भी एक कीमती तोहफा मिलता है और तो नाकाबिले बयां अंदरूनी इत्मीनान हासिल होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा सकाफत की विरासत भी बहुत अहम खूबी है। ईद उल अज़हा के बहुत सी रस्म व रवाज हैं। आबाओ अजदाद को याद करें, रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जाएं, एक दूसरे को तोहफे दें, ईदी दें और कुछ इमाम को घर पर गुराम बाग बढ़ने की दावत भी देते हैं और रसीद खाने का एहतमाम करते हैं। त्यौहार मनाने के लिए खाना नागुज़र है। जी हाँ, यहाँ हलाल खाने की एक बहुत तबीयत तारीख है जो सैकड़ों साल पर मुमकिन है। जी हाँ, और यहाँ खाने की सकाफत बहुत तरक्की याफ्ता है, जैसे हलाल के 9 बड़े प्यारे और डम्पलिंग्स, चिकन पाई, बहुत से ज़्यादा लजीज खाने हैं और ईद उल अज़हा खाने की दावत भी है।
चाहे आप अपने आबाई शहर से कितनी दूर हैं, जब आप अपने घर के खाने के बारे में सोचते हैं तो ज़रूर आप हमेशा वार्षिक तौर पर याद रखेंगे। और तमाम घर वालों के साथ खाना पकाना सबसे खुशगवार याद है। मसरूफियात की वजह से शायद हम अलग थलग होते हैं, ख्वाहिश की वजह से हम पुरसुकून नहीं हो सकते, वीडियो कॉल की आसान की वजह से हम एक दूसरे को अक्सर नहीं मिलते, तो भी हम वक्त को रोके, जिंदगी की हकीकी शक्ल और लोगों की हकीकी खुशी को महसूस करें। त्योहार क्या है? दोबारा मिलना, खुशी, घर की वापसी और दिल की वापसी है। आइए हम एक साथ मिलकर त्योहार मनाएं। ईद मुबारक। इकट्ठे होने की क्या वजह है? आप मुझसे पूछें कि क्या खुशी की क्या वजह है? आप मुझसे पूछें कि अपने आस पास के लोगों से कब तक प्यार कर सकते हैं। मैं कहूँ कि जिंदगी की सबसे अहम बात ये है कि इसके अलावा और क्या मांगते हैं। जश्न मनाए आज का दिन, देखो सूरज कितना रोशन है, देखो प्यार वाले सब मौजूद हैं। जश्न मनाए आज का दिन, देखो सूरज कितना रोशन है, देखो प्यार वाले सब मौजूद हैं। जश्न मनाए आज का दिन, देखो सूरज कितना रोशन है, देखो प्यार वाले सब मौजूद हैं। जश्न मनाए आज का दिन, देखो वक्त कितना कीमती है, हमें प्यार करने का मौका देता है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।